السلام علیکم جی۔ پاکستان میں ہر دوسرے دن جو ہے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں، کبھی جو ہے سیاست کے نام پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے قتل کرنے کی دھمکیاں، اور کبھی جو ہے صحافت کا نام لے کے یا صحافی کا نام لے کے جو ہے ایک دوسرے پہ اتنی تنقید کی جاتی ہے کہ لمیٹیشنز بندہ کراس کر جاتا ہے۔ جیسا کہ کل جو ہے وہ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون جو ہے وہ ایک ڈریس پہن کے نکلی ہے جس میں کہ عربک شاعری لکھی ہوئی تھی، عربک پوئٹری اس سوٹ پہ لکھی گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سوٹ جو ہے اس پہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں اور یہ قرآن پاک کی توہین ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی علماء کے پوچھے، بغیر کسی عالم کے پوچھے جو ہے اس خاتون کو ہراساں کیا گیا بیسیکلی طور پہ لاہور کے بازاروں میں۔ اور وہ جو خاتون ہے ایک دکان میں بیٹھ گئی، وہاں پہ جا کے لوگ اسے منہ پہ بول رہے ہیں کہ تم یہ سوٹ، ابھی اس سوٹ کے ساتھ آپ سیٹ پہ نہ بیٹھنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ سوٹ انہیں فراک ٹائپ تھی وہ قمیض، اور وہ پیچھے بھی جا رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس سوٹ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھو گی، تم قرآنی آیات کے اوپر بیٹھو گی، اور بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہاں پہ جو ہجوم وہاں پہ اکٹھا ہو گیا تھا، اتنا جو ہے وہ گرم ہجوم تھا، اتنا جو ہے جنونی اور پاگل پن والا وہ ہجوم تھا کہ میں کیا کہوں اس بارے میں، کہ آپ بغیر ثبوتوں کے کسی پہ یہ الزامات لگا رہے ہو کہ وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اور کوئی بھی مسلمان ایسا سوچ نہیں سکتا۔ اور وہاں کی جو پولیس آفیسر تھی مانو، تو انہوں نے جو ہے بعد میں اس پہ ایکشن لیا اور بہت ہی بہادری سے انہوں نے کام لیا۔ اتنے مشتعل جو ہجوم ہے اس میں سے اس خاتون کو برقعے میں جو ہے وہ لپیٹ کے وہاں سے لے کے گئی تھانے، اور وہاں پہ 6-7 علماء کی موجودگی میں انہوں نے یہ لوگوں کو کہا کہ یہ اس پہ قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی سوٹ پہ، جبکہ بلکہ یہ ایک جو ہے عربک شاعری ہے۔ اور جو خاتون تھی اس نے بھی علماء کے سامنے لوگوں سے معافی مانگی کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ہے اتنا مشتعل ہو جائے گا ہجوم، یہ سمجھ کے کہ یہ قرآنی آیات ہے، مجھے یہ سوٹ پسند آیا، اور میں ایک مسلمان گھرانے سے، دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ایسا کر سکوں قرآن کے خلاف، یا قرآن کی توہین، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر سکوں۔ بیسیکلی یہاں پہ جو سمجھانے کا موضوع یہ ہے، یا جو بات کرنے کا یہ موضوع ہے کہ بغیر ثبوت کے نہ، پہلی تو بات یہ ہے جب آپ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہوتے ہو، جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوتے ہو، تو وہاں کے حکمرانوں نے، وہاں کے عادلوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی خود اپنے ذمے فیصلہ نہیں لے سکتا کہ یہ بندہ غدار ہے، یہ بندہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے، یہ بندہ کافر ہے، یا یہ بندہ منافق ہو گیا، اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی ہے، اس نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ تو جب آپ ایک مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہو تو آپ کبھی بھی خود فیصلہ لے سکتے ہو، اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ جب بھی آپ کسی مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہو تو آپ کے جو ججز ہیں یا جو آپ کے عدلیہ ہے وہ فیصلے لے گی، وہی کام کرے گی۔ اگر وہ غلط فیصلے لیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی اس بارے میں۔ تو آپ ایک خاتون کو دیکھ رہے ہو، آپ نہیں سوچ سکتے ہو کہ اس سے انٹرنیشنل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کیا جو ہے ہماری تصویر جاتی ہے، یا لوگ جو ہے پھر پاکستان کو وزٹ کرنے سے، آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی پابندیاں لگ سکتے ہیں ان واقعاتی وجہ سے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد میں بھی ایک خاتون تھی، ان کے ارد گرد جو ہے ہجوم بنایا گیا۔ تو اس سے صرف اور صرف وہ جو لوگ ہیں، جو مشتعل لوگ ہیں، جن کو موقع ملتا ہے کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا یا کسی پہ جملہ کسنے کا، وہ صرف اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ جو اس وقت جو مظلومیت کی جو چکی میں پھس رہے ہیں نا، وہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے تو اپنا غصہ جو ہے وہ کسی جو ہے جو بندہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو بندہ ہاتھوں سے خالی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ بس اپنا جو ہے وہ ایک بڑاپن شو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس خاتون بیچاری اتنی سہمی ہوئی تھی کہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو وہ بیچاری کانپ رہی تھی، اس دکان میں بیٹھے ہوئے کانپ رہی تھی۔ آپ لوگ کیا چہرہ آپ فیس کر رہے ہو اسلام کا؟ خدا را پلیز یار، مطلب اس ملک میں باقی مذہب والے رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے اسلام کا کیا فیس جاتا ہے۔ اسلام نے پیار سے، امن کے ساتھ غیر مسلموں کو اگر کوئی بات بتانی ہے تو پیار سے بتانے کا سکھایا ہے۔ مجھے کہیں دکھا دو آپ نے دھکے سے یا جان لے کے کہا ہو کہ بھائی تو جو ہے اسلام قبول کر یا تو اسلام کو فالو کر۔ یار بھائی پہلی تو بات یہ ہے وہ کر بھی نہیں رہا تھا، وہ لڑکی جو ہے اس کے قمیض پہ اگر کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ عربک پوئٹری تھی، اور آپ لوگوں نے اس کو عربک قرآنی آیات بنا دیا، اور اسی بات پہ جو ہے خاتون کو ہراساں کرنے لگے وداؤٹ اینی لاجک، وداؤٹ اینی پروف۔ اگر وہ تھا بھی تو اس کے خلاف جو ایکشن لینا تھا وہ اسٹیٹ نے لینا تھا۔ آپ لوگ ایک اسلامک ریاست میں رہتے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کے جج مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ایکشن نہیں لے سکتے ان چیزوں پہ؟ لے سکتے ہیں وہ بھی ایکشن۔ آپ لوگ بڑے مسلمان نہیں ہیں؟ یہاں پہ بہت بڑے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے۔